السلام علیکم۔ تو فرینڈز، میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے نام سے کون واقف نہیں۔ امام جعفر صادق ان کا نام ہے اور ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ خلیفہ منصور نے کہا کہ امام جعفر کو میرے دربار میں لایا جائے اور اس کو فی الفور قتل کر دیا جائے۔ تو وزیر نے کہا کہ ایسا باکمال انسان جو دنیا کو الوداع کر کے گوشہ نشین ہو گیا ہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہے، اس کو قتل کر دینا کرین مصلحت نہیں ہے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا، اے وزیر، تم پر میرے حکم کی تعمیل لازم ہے۔ تو جب وزیر حضرت امام جعفر صادق کو لینے چلا گیا تو بعد میں اس نے اپنے حواریوں سے کہا، خلیفہ منصور نے، کہ یوں ہی امام جعفر صادق دربار میں آئیں اور میں اپنے سر سے تاج اتار دوں تو فوراً ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب امام جعفر صادق دربار میں آئے تو خلیفہ منصور نہ صرف ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا بلکہ اپنی جو کرسی تھی اس پر ان کو بٹھایا اور خود قدموں میں بیٹھ کر عرض کی کہ یا حضرت، میرے لائق کوئی حکم ہو، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ تو امام صاحب نے کہا، اے خلیفہ، سب سے بڑی میری ضرورت یہ ہے کہ آئندہ مجھے کبھی دربار میں طلب نہ کیا جائے، کیونکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد خلیفہ منصور نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ امام صاحب کو الوداع کیا۔ تو بعد میں وزیروں نے کہا کہ آپ نے تو سب لوگوں کو کہا تھا کہ ان کو فی الفور قتل کر دیا جائے اور آپ خود ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تو اس کے فوراً بعد ہی خلیفہ منصور 3 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی جو غشی تھی، ان کی جو بے ہوشی تھی، وہ 3 نمازوں کے قضا ہونے تک کی تھی۔ تو جب ہوش میں ہے تو حواریوں نے کہا، آپ نے ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور خود ان کے قدم بوسے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ جب امام صاحب دربار میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، جس پورے چبوترے کو نگل سکتا تھا، ہڑپ کر سکتا تھا۔ اور اس اژدہا نے مجھے اپنی زبان سے کہا کہ اے خلیفہ، اگر تم نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حضور کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو میں چبوترے سمیت تم کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ تو خلیفہ کہنے لگے، اسی خوف سے مجھے بے ہوشی طاری ہوئی، اور میں نے اسی خوف سے امام صاحب سے معذرت کی، معافی مانگی۔ تو یہ تھا دوستو واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ تھینک یو۔